واو کو بھی چھوڑ دینا, الف کو بھی چھوڑ دینا, اوپر پیش کو بھی چھوڑ دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی سیریز شروع ہے. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتر جو کہ 22 نمبر پارہ وَمَن یقنت میں ہے, تو وہاں پر یہ صورت ہے, اور اس صورت میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں آج کے سبق میں ان کو ہم پڑھنے کی اچھی طریقے سے کوشش کریں گے. یہاں پر دیکھیں یہ تشدید آگے واو, واو کے آگے الف ہے, پھر مد اور پھر تشدید. اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے آگے دیکھ لیں. یہاں پر چھوٹی سی نون آ رہی ہے, آگے خالی الف, پھر درمیان میں آیات آ رہی ہے, اوپر لام آ رہا ہے, پھر خالی الف, اور پھر حرف جو ہے وہ ساکن ہے. اس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے, اس آیات کے اوپر وقف کرنا ہے, نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, آج کے سبق میں اس کو پڑھیں گے. یہ دیکھیں دو تشدید اکٹھی, لاسٹ میں حمزہ ہے, نیچے یا ہے, ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے یا کو پڑھنا ہے. تو کا مطلب کیا ہے, وقف کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھیں گے. آگے آ جائیں, یہ وقفہ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں تو حمزہ کے آگے دیکھیں الف بھی آ رہی ہے, نیچے واو بھی آ رہا ہے, تو اوپر حمزہ ہے, اوپر دو زبریں ہیں, تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے, آگے جیم کا سائن ہے. اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم اس کو پڑھیں گے. چلیں سبق شروع کرتے ہیں, غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وقفہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. اس آیات کو میں کمپلیٹ پڑھتا ہوں اور پھر میں آپ کو وقفے کے بارے میں بتاؤں گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پر سٹاپ کیا تو نہیں, لیکن سانس کو بنا توڑے ہی یہاں پر میں رکا ہوں. کیوں؟ وقفے کا مطلب کیا ہوتا ہے, وقفے کا مطلب ہوتا ہے سکتے کی نسبت وقفہ زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم سکتہ کرتے ہیں اما یتسالون میں کلا بل رانا, ٹھیک ہے, وہاں پر ہم تھوڑا رکتے ہیں. اس وقفے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سکتہ نہیں کرنا, لیکن سکتے کی نسبت رکنا زیادہ ہے. کس طرح زیادہ رکنا ہے, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, نون ساکن یہ جو ہے نا, نون ساکن کے بعد یا یہ دنیا کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں جب بھی یہ دنیا کا ورڈ آئے گا نا, تو یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اپنے نہیں کرنا, اس کو پڑھنا ہے حیات الدنیا, ٹھیک ہے نا, دنیا. لیکن یہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, دنیا والا, سانس کو نہیں توڑنا, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر وقف کر کے آگے چلے جاتے ہیں. وقف اس طرح نہیں کرنا, سانس کو توڑے بغیر آپ نے وقفہ کرنا اور پھر آگے والی آیات کو شروع کرنا ہے. کس طرح, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم میم کے اوپر غنہ کر کے پڑھتے ہیں, اور قرآن پاک میں نون مشدد اور میم مشدد جب آ جائے تو وہاں پر ہر حال میں غنہ ہوگا, پھر ہم کوئی قاعدہ کوئی رول نہیں پڑھیں گے. آگے دوسری آیات کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو ایک عین پھر میم, اور اس کے بعد دیکھیں پھر میم پھر نون پھر میم پھر عین اور پھر میم آ رہا ہے. اس کو کس طرح پڑھنا ہے, یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے, اس کو پہلے کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے ہجے کریں گے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. یہاں پر دیکھیں تو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. کس طرح, عین کو میم سے ملائیں گے, میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے, عین میم زبر عم, میم زبر ما, عم. یا پیش رو کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے, یو عم, را پیش رو, یو عمارو. آگے دیکھیں میم کے ساتھ یہ دیکھیں تو آگے ایک چھوٹا سا نون بھی آ رہا ہے اور پھر میم آ رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ درمیان والی میم کو چھوڑ دینا ہے. کیوں چھوڑنا ہے,
ساکن کی نسبت تشدید کی پاور زیادہ ہوتی ہے، تو کیا کریں گے میم میم زیر میم، میم نون زیر میم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، میم پڑھیں گے، میم 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 زیر میم، میم مشدد ہے نا تو غنہ بھی کریں گے، میم میم پیش مو، میم مو، عین کو میم سے ملائیں گے، عین میم زبر عم، میم زبر ما، میم معم، آگے یہاں پر کیا ہو رہا ہے مدغم کریں گے، ادغام ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ، غنہ ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، کس طرح را واو دو زیر ریو، میم معمرین ولا، آگے دیکھیں تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قواف ہے، تو ہم کیا کریں گے یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ولا ينقصو، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر اظہار کریں گے، میم نون زیر من، یہاں پر ہم نے میم کیا نا، یہاں پر کریں گے میم میم نون زیر من، من عمره الا فی کتاب، وقف کی صورت میں نیچے والے دو زیر ختم ہو جائیں گی، تا کو ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے، کتاب، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، کتاب کتاب، آگے چلیں، یہ ساری جو آیات ہیں نا یہ سارے سورۃ الفاتر میں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، واؤ کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، یہ درمیان والی الف اور اسلام کو ہم نے نہیں پڑھنا، واؤ دال زبر ود، دال زبر دا، ودا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ودا اور واؤ کے جو آگے الف ہے نا اس کو الگ پڑھ لیتے ہیں، واؤ کو الگ پڑھتے ہیں، الف کو الگ پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو الگ نہیں پڑھنا، اس کا جو اصل صحیح طریقہ ہے نا پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ واؤ الف با، کیونکہ جو آگے با ہے یہ تشدید ہے، تو تشدید کو ہم کیا کرتے ہیں پیچھے والا حرف اپنے ساتھ تشدید ملاتی ہے، تو کیا کریں گے واو الف با زبر اور اوپر مد، مد کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ یہ بڑی مد ہے، بڑی مد کو ہم کتنی 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، واو الف با مد زبر و، با زیر بی، ود و بی، والدوابی، یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر مد آ رہی ہے اور آگے حمزہ ہے، یہاں پر ہم غنہ کرنا واقف کرنا سیکھتے ہیں، والانعام مختلف الوانہ کذالک، یہاں پر ہم نے کیا کیا لاسٹ حرف کو ساکن کیا ہے، طوا، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، یعنی ہم یہاں پر ٹھہریں تو بہتر ہے، کیا کریں گے الوانہ کذالک انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر آئے تو وہ حروف مدہ ہے، لیکن یہ نیچے واو بھی ہے اور آگے الف بھی ہے، تو کس طرح پڑھیں گے عین پیش عو، لام زبر لا، اولا میم کھڑا مد زبر ما، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اولا ما، علماء، آگے حمزہ پیش او، علماء، وقف کی صورت میں اوپر والی پیش ختم ہو جائے گی، حمزہ ساکن ہو جائے، کھینچ کر ہم نے میم کو حمزہ کے ساتھ ملانا، واؤ کو بھی چھوڑ دینا، الف کو بھی چھوڑ دینا، اوپر پیش کو بھی چھوڑ دینا ہے، علماء علماء، لاسٹ حرف دیکھیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس نون کو دو حالت، ایک حالت میں پڑھا جائے گا اور ایک حالت میں نہیں پڑھا جائے گا، کس طرح نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ہم نے واصل کی صورت میں نہیں پڑھنا اور وقف کی صورت میں، واصل کی صورت میں پڑھنا اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھنا، کس طرح زادہم الا نفورا، ہم نے وقف کیا ہے تو آگے پڑھیں گے استکبارن، ٹھیک ہے، اور یہاں پر واصل پڑھیں گے تو الا نفورا استکبارن، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ہم نے دو حالتوں میں پڑھنا ہے، کس طرح واصل پڑھیں گے تو نون سین زیر نس، اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو آگے کیا کریں گے اس کیوں پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں، خالی الف کے بعد اگر لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر زبر ہو تو ہم الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو ہم الف کے اوپر پیش لگائیں گے، اس کو ہم وصل الف کہتے ہیں، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون قطنی یہ دراصل اس کلمے کا حصہ نہیں ہوتا، یہاں پر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، یہاں اس الف کو چھوڑ رہے ہیں، کس طرح الا نفورا استکبارا اور الا نفورا استکبارا، ٹھیک ہے، ایک حالت میں الف پڑھا جائے گا دوسری حالت میں نون پڑھا جائے گا، اور آگے یہاں پر دیکھیں وَمَكْرَ السَّيِّئِ اصل کر جاتے ہیں، یہ دیکھیں یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہ حمزہ کو پڑھنا ہے اور یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح استکبارا فی الارض ومکر السیئ، یا زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ،
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔